قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الليل والنهار مطيتان فاركبوهما بلاغا إلى الآخرة۔ ارشاد ہے کہ اللیل والنہار مطیتان، مطیہ سواری کو کہتے ہیں، لیل و نہار رات و دن۔ ہم یہ عرض کر دیں پہلے کہ رات اور دن یہ جو دو حوالے ہیں یہ زمانی حوالے، عموماً زبان میں یعنی نحو میں، زبان میں، قواعد زبان میں زمانے کا جو تصور آتا ہے وہ ظرف کا ہے، اور علوم بلاغت میں بھی زیادہ تر ظرف کا ہے، لیکن یہاں پر ایک ظرف کے طور پر نہیں، ایک مرکب کے طور پر متعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ ایک مرکب ہے، سواری ہے۔ تو بلاغی نقطہ نظر سے، بیانی نقطہ نظر سے، حسن بیان اور حسن مضمون دونوں کے لحاظ سے یہ بات بہت ممتاز ہے کہ آپ وقت کو، لیل و نہار کو مرکب قرار دیں۔ چونکہ بنائے گفتگو اختصار پہ اس لیے ہم اسے زیادہ وسعت نہیں دے رہے ہیں، لیکن بہرحال اور اردو میں گفتگو ہو رہی ہے تو اس کی ایک مثال اردو کی ہم دیتے چلیں کہ لیل و نہار یا روزگار یا زمانہ یا عمر، اس کو مرکب سے تشبیہ اور لوگوں نے بھی دی ہے۔ مشہور ترین جو شعر ہے وہ غالب کا شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ رومے ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہے رکاب میں۔ یہ شعر غالب کے بہت خوبصورت ترین اشعار میں سے ہے، اور اس میں رخش عمر کہہ کر یہی وقت کو، لیل و نہار کو، سلسلہ روز و شب کو ایک مرکب سے تشبیہ دی ہے۔ غالب نے یہ بے بسی ظاہر کی ہے کہ نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہے رکاب میں۔ یہ حدیث یہ قوت عطا کرتی ہے اور یہ ویژن اور یہ بصارت و بصیرت پیدا کرتی ہے انسان میں کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں باغ نہ ہو، بلکہ وقت کی باغ ہاتھ میں ہو، اور سلسلہ روز و شب کو اس طرح مرکب بنایا جائے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچا دے۔ بلاغاً الی الآخرہ، اللیل والنہار مطیتان فارکبوہما، یہ رات اور دن یہ دو سواریاں ہیں، ان پر سوار ہو، سواری کرو اور آخرت تک پہنچو۔ خوبصورت خیال ہے، خوبصورت مضمون ہے، اور ایک ہدایت ہے، ایک ارشاد ہے، ایک رہنمائی ہے۔ انسان حقیقتاً اسی وقت کو، یہ البتہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں ممبر کی گفتگوؤں میں کہ یہ جو سلسلہ روز و شب ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں میں سے بھی ہے، نشانیوں میں سے بھی ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین میں اور دوسری آیتوں میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ رات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ دن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو ہم نے رات اور دن کو ایک کے بعد ایک رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے تمہاری سہولت کی خاطر، عمل کرو۔ یوں تو ہر لمحہ گزرنے والا انسان سے ایک خاص عمل اور ایک خاص ادائے زندگی کا مقتضی ہوتا ہے، اور جو لمحہ گزر گیا اور انسان کچھ نہیں کر سکا وہ خسارہ ہے، گزر گیا وہ لمحہ، پھر پلٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ لیکن لطف حق یہ ہے، حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب لطف، اسباب مرحمت یہ رکھا ہے کہ جو لوگ
اگر رات میں عمل کرتے ہیں اور نہیں کر پائے کسی وجہ سے تو وہ دن میں کر لیں. جو لوگ دن میں کچھ عمل کرتے ہیں اور نہیں کر پائے کسی وجہ سے وہ رات میں کر لیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اپنی مہربانی سے قبول فرما لیتا ہے. یہ گویا دن اور رات یہ خزانے بھی ہیں، یعنی اللیل والنہار خزانتان، یہ دو خزانے ہیں. اس میں انسان جو کچھ چاہے محفوظ کر سکتا ہے. عام تصور یہ ہے کہ لمحہ لمحہ بکھرتا جاتا ہے، اور جو وقت خود بکھرتا جاتا ہو وہ کسی کو سمیٹ کے کیا رکھے گا اپنے دامن میں. لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہی وقت انسان کی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹ کے رکھتا ہے، اور انسان کے اچھے اعمال وقت فراموش نہیں کرتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ستاری ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے. یہ ممکن ہے کہ انسان سے برائیاں سرزد ہوں اور اللہ کے حکم سے وقت ان برائیوں پہ پردہ ڈال دے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی صورت سے کسی کی نیکیوں پہ پردہ ڈال دے. تو اللہ نیکیوں کو اجاگر کرتا ہے اور اس وقت کو برائیوں کے لیے پردہ اور نیکیوں کے لیے آئینہ بنا دیتا ہے. اس لیے اس وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے. یہ وقت عجیب سحر انگیز بلکہ اعجاز انگیز حقیقت ہے. وقت لیل و نہار. بہت سے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں عمل الیوم واللیلہ کے عنوان سے. علماء اہل سنت نے بھی لکھی ہیں، علماء شیعہ نے بھی لکھی ہیں. علامہ شیخ بہائی بھی ان میں سے ایک ہیں جن کی کتاب عمل الیوم واللیلہ، یعنی پورے دن بھر میں کیا کیا عمل انجام دے انسان اور رات بھر میں کیا کیا عمل انجام دے. کسی زمانے میں شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی کتاب عمل الیوم واللیلہ کو پڑھ کے اور اس کو سامنے رکھ کے اردو میں ہم نے ایک کتاب مرتب کی تھی جس کا عنوان تھا شب و روز جاویدانہ. یعنی یہی جو وقت ہے جسے آپ فانی سمجھتے ہیں، یہی وقت جاویدانہ ہو جاتا ہے، ایک جاویدانی حقیقت بن جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی حقیقت، اگر محبت کے ساتھ ذکر خدا اور یاد خدا کے ساتھ یہ وقت گزارا جائے اور ان تقاضوں کو مکمل کیا جائے جو تقاضے اللہ کے تقاضوں کو اگر مکمل کیا جائے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو ہر زندگی کا گزرنے والا لمحہ ایک جاویداں لمحہ بن جاتا ہے. بہرحال اس وقت ایک چیز اور یاد آ رہی ہے، انسان کے لیے یہ وقت مرکب ہے، سواری ہے. انسان اسی وقت پر سوار ہو کر، مرکب پر سوار ہو کر عالم آخرت میں بلند سے بلند تر مقام پر پہنچ سکتا ہے. ادبی لحاظ سے وقت کو، دن کو یا رات کو مرکب قرار دینے کا جو مضمون ہے ایک جگہ اور ملتا ہے، لیکن وہ علم انگیز ہے، اور اس علم انگیز مضمون کو ذکر کر دینا مناسب لگتا ہے تاکہ ذکر حضرت ابو عبداللہ الحسین بھی شامل ہو جائے. شب عاشور. شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا ان هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا. یہ رات جو چھا گئی ہے، یہ رات جس نے تمہیں ڈھانپ لیا ہے، بس تم اسی رات کو اپنے لیے سواری بنا لو، مرکب بنا لو، جمل، اپنے لیے ناقہ سفر یا ناقہ عافیت بنا لو اور مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ صرف مجھے چاہتے ہیں، میرے در پہ آزار ہیں، تم چلے جاؤ. مقام شاہد یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر رات کو
مرکب قرار دیا ہے. لیکن اتنا حسین فقرہ ہے اور اتنا المناک اور دل سوز کہ انسان اس فقرے کو بھول نہیں سکتا، اور یہ ذہن میں بار بار خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لمحات یہ مرکب ہیں. ہاں، وہ بدقسمت ہوں گے جو اس کو مرکب بنا کے مرکز نور سے دور ہو جائیں، اور اسی لیے کوئی کربلا سے گیا نہیں شب عاشور. لیکن ہم لوگ جو عالم مہجوری میں ہیں، ہم جو عالم فراق میں ہیں، ہم جو دور ہیں، ہم جو عالم غیب میں ہیں، ہم عالم حضور اور شہود میں پہنچنے کے لیے، ہم جو غائب ہیں ان سے، ان کی حضوری میں پہنچنے کے لیے انہی لمحات کو، انہی روز و شب کو مرکب بنا سکتے ہیں. اور اس کو مرکب بنا کر حضور معصوم میں بھی پہنچ سکتے ہیں، حضور رسالت مآب میں بھی پہنچ سکتے ہیں، حضور حق میں بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اپنی آخرت کو بھی روشن کر سکتے ہیں. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق کرامت فرمائے کہ ہم اپنی سانسوں کو اور زندگی کے گزرتے ہوئے ہر لمحے کو قرب حق کی راہ کا مرکب بنا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.